جس آیت کو آج میں نے اختیار کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے جب دنیا سے انسان آخرت کی طرف واپس جاتا ہے، جس کو واپسی کہتے ہیں، ایک آمد ہے ایک رفت ہے، تو آتے وقت انسان گناہ نہیں لاتا، جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بے گناہ آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو پھر اس کے حالات سب کے الگ ہوتے ہیں۔ کوئی ولی اللہ ہو کر جاتا ہے، کوئی گنہگار اور گناہوں کی گٹھری لے کر جاتا ہے، اور کوئی بالکل ہی کافر ہو کر جاتا ہے۔ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ 3 رجسٹر ہیں، ایک کافروں کا، ایک گنہگار مسلمانوں کا، ایک اولیاء اللہ کا۔ عقل آپ کی کیا کہتی ہے؟ کس رجسٹر میں درج کرانا، کس رجسٹر میں شامل ہونا ہمارے آپ کے لیے مفید ہے؟ اور ولی اللہ بنانا، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے۔ خراب کام چھوڑ دو، ولی اللہ ہو جاؤ۔ خراب کام، اتنے گناہ کے کام ہیں، برے ہیں یا نہیں؟ تو برے کام چھوڑنے میں دیر کیوں ہے بھائی؟ صرف برے کام چھوڑ دیجئے، باقی فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر لیجئے۔ فرض واجب سنت مؤکدہ، اور صرف گناہ نہ کیجئے، شخص ولی اللہ ہے۔ اور جو رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، ہر سال حج عمرہ کرے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، یہ شخص مومن ہو کر فاسقوں کے رجسٹر میں جائے گا۔ دہلی کا ایک شاعر کہتا ہے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ اور ساتھ ساتھ اگر 2 جملہ آپ کے سامنے رہیں انشاءاللہ تو کبھی شیطان اور نفس اور معاشرہ اور ماحول آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ 2 آیتیں اگر سامنے رہیں، ساری زندگی آپ کی محفوظ رہے گی تمام بلاؤں سے اور برائیوں سے۔ نمبر 1 کہ جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ دل کو خوش کر لیں، دل کو خوش کر لیں، کچھ مزہ اور لطف لے لیں۔ یہ کس کا سوال اور جواب ہے؟ شیطان اور نفس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو تم ایمان تو لائے ہو، اعمال صالحہ کرو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من آمن من ذکر او انثیٰ، عورت ہو مرد ہو یا عورت، دیکھو اللہ نے مرد کو پہلے بیان کیا، من آمن من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مگر ہمارے یورپ والوں نے جن کی ذہنی غلامی مرہون یورپ اور مغرب ہے، وہ پہلے کہیں گے خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جنٹل مین، ان کے اوپر لیڈیز سوار ہے، جبکہ یوں کہنا چاہیے حضرات اور خواتین۔ اللہ تعالیٰ نے مذکر کو، مردوں کو پہلے بیان کیا، من ذکر و انثیٰ وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ضرور ضرور ہم اس کو خوش رکھیں گے۔ اگر یہی عقیدہ جم جائے، دل میں اتر جائے کہ اللہ کو خوش کرنے سے ہم خوش رہیں گے، نیک عمل سے ہمیں زندگی خوشگوار ملے گی، تو کیوں کوئی گناہ کر کے حرام لذتوں سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی احمقانہ کوشش کرے گا؟ اگر اس آیت پر ہم کو یقین حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، مجھ کو خوش کر کے زندگی گزارے گا، ہم اس کو ضرور ضرور بالطف زندگی دیں گے۔ بتاؤ بھائی، اس میں کہ اس آیت کو آپ لوگ یاد کر لو ذرا۔
फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा मन आमना ईमान लाओ मिन ज़करिन औ उन्सा मुज़क्कर हो मर्द हो या औरत वो अमिल अमलन सालिहन और नेक अमल करो गुनाह से बचो फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा तो हम उसको जरूर जरूर बालुत्फ जिंदगी देंगे मजेदार खुश। अल्लाह ताला जिसकी जिंदगी को बालुत्फ करने का फैसला कर ले सारा आलम उसको बेलुत्फ नहीं कर सकता है। जरा कान खोल करके इस फकीर की दर्द भरी बात सुन लो। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। हजरत थामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बोली बोल के उड़ गए। शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो चिड़िया आपसे इस वक्त खिताब कर रही है आखिर एक दिन इसको भी उड़ना पड़ेगा। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। इस दर्द भरे दिल की आवाज को सुन लो। ऐ मेरे दोस्तों, इतनी दूर से आते हो कि अल्लाह ताला का ऐलान हो रहा है, हमारे आपका खालिक जिंदगी और खालिक हयात का ये पैगाम है कि तुम लुत्फ तलाश करते हो, ईमान लाए हो, आमाल सालिहा करो। मर्द हो या औरत, कोई औरत सिनेमा देखकर, वीसीआर देखकर, वीडियो देखकर, टेलीविजन के प्रोग्रामों से दिल बहला सकती है, उसका दिल हमेशा अजाब में रहेगा। कभी उसकी बेटी को दामाद सताएगा, कभी उसके बेटे नाफरमान होंगे। घर में टीवी और कहते हैं आज घर में टीवी निकाल देंगे तो दिन कैसे पास होगा। जब तक टीवी नहीं आई थी दुनिया में सबका टाइम पास नहीं हुआ। सब जिंदा है, कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है मरने के लिए, क्योंकि टाइम ही पास नहीं हुआ। कहते हैं कि अगर टीवी निकाल देंगे तो टाइम कैसे पास होगा। तो जब तक टीवी नहीं थी सब लोग कब्रिस्तान में लाइन लगाए हैं, मरने नहीं पा रहे हैं, टाइम पास ही नहीं हुआ। ये कहो कि टीवी से नापाक खबीस जिंदगी गुजरती है, चाहे उसमें कोई भी प्रोग्राम हो। यहां तक कि उलमा ने फरमाया कि अगर कुरान पाक का भी प्रोग्राम हो उससे, तो चूंकि उसमें गाना बजाना भी है, जिस चमचे से भी कोई औरत अपने बच्चे का पैखाना उठा रही हो उसी चमचे से आपको हलवा खिलाए तो आप नहीं खाएंगे। जिसके स्क्रीन पर अल्लाह के गजब व कहर और नाचो गाने का प्रोग्राम चल रहा हो उसी स्क्रीन पर क्या कहते अल्लाह ताला का कलाम सुनाया जा रहा हो, जायज नहीं उस कलाम को भी सुनना। अल्लाह ताला के साथ अजमतों के साथ गुस्ताखी। आप बतलाओ, एक महफिल में आपके माँ बाप को गालियां सुनाई जा रही हो, उसके बाद मुर्ख की दावत हो, आप जाएंगे वहां? बेगैरत है वो शख्स कि टेलीविजन पर जैसे रंगीन और गंदे प्रोग्राम नाच गाने होते हैं उसी पर अल्लाह का कलाम सुनना कैसे जायज हो जाएगा? सख्त बेअदबी है। टीवी रखना वाला समझ लो सांपों का पिटारा है, उसकी औलाद भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे शेख साहब राउल हक साहब दामद बरकातहू फरमाते हैं कि टीवी सांप का पिटारा है, एक सांप से बचेगा दूसरा डसेगा। हरदोई जिला छोटा सा जिला है, एक लड़के ने टीवी पर डाका देखा, डाकुओं से जाकर मिला, अपने घर में डाका डलवा दिया, वो टीवी भी ले गए, उस लड़के को भी ले गए। टीवी की वजह से औलाद से भी महरूम हो गए वो लोग। टाइम कैसे बहलेगा मैं बताता हूँ। अल्लाह वालों के पास रहो, बुजुर्गों की किताब सुनो, सहाबा के हालात पढ़ो, औलिया अल्लाह के हालात पढ़ो, सोच लो, तिलावत करो। इस टीवी ने हमें इबादत से भी महरूम कर दिया। अल्लाह के नाम से जो जिंदगी पैदा कर सकता है वो जिंदगी को पास नहीं कर सकता। बतलाओ दोस्तों, जो अल्लाह हमें जिंदगी पैदा कर सकता है, जिंदगी दे सकता है, वो हमारी जिंदगी को बालुत्फ नहीं कर सकता। जबकि कुरान पाक में ऐलान तो ये नहीं है कि जब टीवी रखोगे तब जिंदगी बालुत्फ होगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं ईमान और अमल सालेह करो, नेक अमल करो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर जरूर तुमको बालुत्फ जिंदगी देंगे नेक अमल की बरकत से। तिलावत करो, दरूद शरीफ पढ़ो। टीवी देखने से बेहतर है सो जाओ, ना नींद आए आंख बंद करके पड़े रहो। वो आंख बंद अफजल है उस आंख से जो टीवी देख रही, चाहे नींद भी ना आए। वो नाबीना उससे बेहतर है जो जालिम हसीनों को ताक झांक कर रहा है। मौलाना फरमाते हैं जो आंख खुदा की नाफरमान हो ऐसी आंख को उखेड़ कर फेंक देना चाहिए। जिस कान से गाना सुना जाता है ऐसे कान सेवा नहीं देते कि सर के साथ पैबंद रहे। जो टांग बदमाशी और खबीस हरकत के लिए जाती हो, वो टांग इस काबिल है खसाई उसको तोड़ दे।
وہ دل اس قابل نہیں ہے جس دل میں اللہ کی نافرمانی کے خیالات موجزن ہو اور یہ ظالم جان بوجھ کے اس سے مزہ لے رہا ہو. مومن ایک شاعر تھا دلی کے اندر، اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام آرزو تھا، لیکن وہ بدعتی تھا. جب بزرگوں کی صحبت سے ان کو پتا چلا کہ جو بدعت میں مبتلا ہے اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، تو انہوں نے جانا آنا بند کر دیا. مگر پرانی دوستی تھی، دل ہر وقت آرزو کو یاد کر رہا تھا، دل آرزو کے لیے آرزو کر رہا تھا، آرزو صاحب کے لیے آرزو کر رہا تھا. تو کیا شعر کہا انہوں نے، لے اپنے دل سے کہا مومن شاعر نے، لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں. اے دل اگر تو آرزو کا نام ملے گا اس بدعتی کا تو تجھ کو میں نکال کے سینے سے پھینک دوں گا. لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. مومن نام بھی تھا ان کا مومن تخلص بھی تھا. لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. تو اللہ کا عاشق کیسے گناہوں سے رابطہ کرے گا، نافرمانی اور غضب سے، جبکہ اعلان ہو رہا ہے. میرے دوستوں، میری کوئی تقریر اگر آپ کو یاد نہ ہو، صرف 2 آیتیں یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق حیات کائنات، سارے عالم کو جو زندگی دیتا ہے، فرماتے ہیں اگر تم ہمیں خوش رکھو گے اعمال صالحہ سے، نیک عمل کرو گے، تمہیں خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. وَلَا نُحْرِنَّهُ، ضرور ہم تمہیں زندگی دیں گے با لطف. حیاتن طیبہ کا ترجمہ دیکھو، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ با لطف زندگی دیں گے. آپ یہ بتاؤ، ایک چھوٹا بچہ آپ کا 4-5 سال کا، وہ اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے فکر مند ہو، اسکیمیں بناتا ہے، سوچتا ہے، توڑ دیتا ہے، ارادے مانتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. بیوقوفوں کا ارادہ ایسی ہوتا ہے، ہر وقت وہمیات و گم میں رہتے ہیں. شاعر کتنا عمدہ کہتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. ابا اس کہتا ہے کہ بہت بیوقوف ہے میرا لڑکا، 5 سال کا، 6 سال کا. ارے میں جب زندہ ہوں تو اس کو اپنی خوشیوں کی فکر کیوں ہے؟ تو جب ربا ہمارا ہے تو ہمیں اپنی خوشیوں کی فکر اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. بس ہم ان کو خوش کر لیں. واللہ پر خوش رہنا فرض نہیں ہے، خوش کرنا مالک کو فرض ہے. اگر ہم اپنا فرض ادا کر دیں، اللہ کے ذمہ ہے کہ ہم کو خوش رکھیں گے. بھئی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم ضرور اللہ تعالیٰ کو لام تاکید بانوں نے ثقیلہ کی ضرورت نہیں تھی، اتنا ہی فرما دیتے کہ ہم تم کو خوش رکھیں گے، یہی کافی تھا. لیکن لام تاکید بانوں نے ثقیلہ عربی گرامر سے کس قدر تاکید ہے اس کے اندر کہ ہم ضرور تم کو خوش رکھیں گے، بالت سے زندگی دیں گے. جہاں بھی جائے گا خوش رہے گا، چاہے امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، ہوائی جہاز پر ہو، جنگل میں ہو، سمندر میں ہو. عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا. اللہ والوں کے دل میں کبھی کوئی غم داخل نہیں کر سکتا. ان کا دل غم پروف ہوتا ہے. جس اللہ پر ان کا دل فدا ہوتا ہے، اللہ ان کو غم پروف کرتا ہے کہ اس کے دل میں غم نہ آنے پائے. سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں جیسے واٹر پروف ہوتی. لوگوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا کچھ مشکل نہیں، سن لو. سوئٹزرلینڈ کی گھڑی کو پانی میں ڈال دو، اپنے دل کو اللہ سے رابطہ کرو. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے ہم کو خوش رکھنا. ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا. زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا. ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے. یہ آیت یاد کر لیا کہ اگر خوش رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہے. یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ امریکہ اور جرمن جاپان کا نہیں ہے. یہ رومانٹک دنیا کا اعلان نہیں ہے. یہ سائنٹسٹ کا اعلان نہیں ہے. یہ خالق کائنات کا اعلان ہے، جس نے سائنٹسٹ کو پیدا کیا، جس نے لیلاؤں کو پیدا کیا، جس نے رومانٹک پیدا کیا، بحر اٹلانٹک پیدا کیا، اور جتنے رومانٹک والوں کو بحر اٹلانٹک میں غرق کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ہمیں خوش رکھو گے تو ہم ضرور تم کو خوش رکھیں گے. اب دوسرا جواب دیکھیے. یہ تو مثبت جواب ہے اللہ کا. اب ایک منفی جواب ہے. شیطان کان میں کہتا ہے ارے یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں، چلو تو ذرا ننگی فلمیں دیکھو، بدماشیاں بھی تو کر کے دیکھو. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہمارا مثبت جواب تو نازل ہے، اب منفی جواب بھی سن لو. جو ظالم احمق انٹرنیشنل ڈونکی اور گدھے مجھ کو ناراض کر کے اپنے دل میں حرام خوشیاں کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اعلان ان کے لیے ہے. ومن اعرض عن ذکری،
جو مجھ کو بھلا دے گا اور گناہوں سے حرام خوشیوں سے دل کو بدمست کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اپنی نافرمانی اور اپنے غضب و قہر کی وجہ سے اپنے نافرمان بندوں کو تلخ زندگی دیں گے، تلخ زندگی۔ یہ اعلان کس کا ہے بھائیو؟ خالق زندگی کا اعلان ہے کہ ہم اس کو تلخ دیں گے، ایئر کنڈیشن میں قالینوں پر سموسے اور پاپڑوں پر، سموسے اور پاپڑ کھائے گا، کڑھی بھی دہی کھچڑی بھی کھائے گا۔ جس کے ملک میں جو غذا اسٹو اور جو جس کے ہاں دو پیازا کباب شامی بریانی، اس کے باوجود قالین پر سوئے گا، آئس کریم کھائے گا، لیکن کریم کو ناراض کیے ہوئے۔ اس کریم کو ناراض کرنے والا آئس کریم سے کرم نہیں پا سکتا۔ اس کی زندگی کو اللہ فرماتے ہیں میں تلخ کر دوں گا، تلخ مانے کڑوی کر دوں گا۔ آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ جس کی زندگی کو اللہ کڑوا کر دے، جس کی زندگی کو اللہ کڑوا کر دے، ہے کوئی کائنات میں جو خدا کے مقابلہ کر کے اور اس کی زندگی کو مٹھاس دے دے؟ دوستو، کیا یہ مشکل مضمون بیان کر رہا ہوں؟ بتاؤ، یہ مشکل مضمون ہے؟ اتنا آسان ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنی بدماشیوں سے اور بچپن کی خبیث عادتوں سے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس آیت کا ہر وقت مراقبہ کریں، وہ اس آیت کا ہر وقت مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ کا اعلان ہے، اور جملہ اسمیہ سے ہے۔ 24 گھنٹہ 10-20 منٹ گناہ کی لذت لے لے حرام کوئی، 24 گھنٹہ جملہ اسمیہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو کڑوی کر دیں گے۔ اللہ وہ خالق زندگی، بتاؤ گناہوں کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ گناہ کی لذت کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی زندگی کو کڑوئی کرے گا تو کیا وہ گناہوں سے عیش پا سکے گا؟ ولیم 5 کیوں کھاتے ہو؟ جو کسی کی وائف کو دیکھتا ہے اس کو ولیم 5 کھانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے قوائف کیوں نہ خراب ہوں گے؟ اگرچہ نائف روڈ پر بھی رہتا ہو، دبئی میں ایک نائف روڈ ہے۔ یہ دو آیتیں میں اپنے خصوصی احباب سے کہتا ہوں کہ ان دو آیتوں کا مراقبہ رکھو۔ جب شیطان کہے کہ بھائی زندگی بڑی پھیکی ہے، مزہ کیسے آئے گا، اس کو یا اپنے نفس کو یا سنا دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمیں نیک عمل کرو گے تو ہم تم کو ضرور بالطف حیات دیں گے، تو اس خالق حیات پر فدا ہو جاؤ۔ انشاءاللہ چٹائیوں پر، بوریوں پر، جنگلوں میں، بالوؤں پر، دریاؤں کے کنارے جہاں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ کی تجلی نازل رہے گی، بالطف زندگی دے گا اللہ۔ اور اگر چوری چھپے گناہ کی عادت نہ چھوڑی تو مسجدوں میں، خانقاہوں میں، بیت اللہ میں بھی بے نور رہو گے۔ یہ بھی سوچ لو، بیت اللہ میں ہے طواف کرنے والی انڈونیشین لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، جو گناہ نہیں چھوڑتا سارے عالم میں اس کی زندگی کڑوی رہے گی، اگرچہ وہ خانقاہوں میں رہے، اگرچہ بیت اللہ میں رہے، اگرچہ روضہ مبارک پر رہے، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑتا وہاں سارے عالم کی حجنیں آتی ہیں، وہاں بھی بد نظری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، پلاؤ، بریانی، سارے عیش کے عالم، سارے عیش کے اسباب بیکار ہو جائیں گے جس کو خدا عذاب دینا چاہتا، جس کو خدا عذاب دینا چاہتا۔ تو یہ دو آیتیں آپ لوگ وعدہ کیجئے ہم سے کہ اگر ہم نیک رہیں گے، اللہ کو خوش رکھیں گے تو اللہ ہمیں خوش رکھے گا۔ یہ بہتر ہے کہ خدا ہمیں خوش رکھے بجائے اس کے کہ ہم اپنے کو خوش رکھنے کی فکر کریں، اور ان کو خوش رکھنے کا انتظام اعمال صالحہ سے ہے، اور حرام لذتوں کی پیچھے پڑنے سے بھول جاؤ۔ اللہ کی ناراضگی اور ناخوشی کی راہ سے دل خوش مت کرو، کیونکہ آپ کی حرام آپ کی ان کی ناخوشی کی راہوں سے جو خوشی آئے گی اس پر اللہ تعالیٰ کا اعلان ایٹم بم گرے گا۔ کون سا ایٹم بم گرے گا؟ کہ ہم زندگی کو اس کی تلخ کر دیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے جو شخص نافرمانی میں مبتلا ہے کہ وہ چین سے ہو۔ اب اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ آج میں اللہ کے ولی بننے کا 5 نسخہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ 7 نسخہ بیان کیا تھا، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں
کیونکہ 7 کی وجہ سے لوگ گھبرا رہے تھے، 2 کم کر دیا، اب 5 عمل کر لو تو اللہ کے ولی بن جاؤ اور زندگی بادشاہوں سے بہتر ہوگی۔ جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کی زندگی جنگلوں میں، میدانوں میں، جس حالت میں بھی ہو، سلاطین کے تخت و تاج اس کے سامنے نیلام ہوتے نظر آتے ہیں، چاند اور سورج اس کو پھیکے نظر آتے ہیں، پلاؤ، قورمے اور سموسے، شامی کباب کی بریانیاں، اس کے ساری چیزیں اللہ کے نام کے مقابلے میں سب۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، اور پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے اس شعر کو اسی طرح سنا ہے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب اللہ کہتے تھے تو معلوم ہوتا سارا عالم میرے شیخ کے دل میں داخل ہو گیا۔ جب اللہ کہتے تھے ایک آنسو یہاں کے ٹھہر جاتا تھا، وہ گرتا بھی نہیں تھا۔ ان کی ابتدا اس مقام سے ہوتی تھی جہاں سے ہماری انتہا بھی نہیں۔ اللہ والوں کو دیکھ کر، یہ زندگی ان کی دیکھ کر یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے بلا الیکشن بادشاہت لے لو، ملک را بگزار ہو مالک را بگیر، ملک کو چھوڑو مالک کو پکڑو۔ ملک را میرا شعر ہے، یہ مولانا رومی کا نہیں ہے وزن وہی۔ ملک را بگزار، ملک کو چھوڑو مالک را بگیر، اس مالک کو پکڑ لو تاکہ سدا ملک یابی ہے فقیر، تاکہ سینکڑوں ملک تجھے نصیب ہو جائے۔ جب سلاطین کو تخت تاج دینے والا دل میں ہوتا ہے، جب پلاؤ بریانی میں لذت دینے والا دل میں ہوتا ہے، جب لیلائے کائنات کا خالق دل میں ہوتا ہے، تو سن لو مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے۔ اس فقیر کا شعر دیکھو، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے لیکن ہو دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے لیکن ہو دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ بتاؤ فیصلہ کرو، جس کے دل میں خالق جنت ہوگا، کیا حوروں سے زیادہ مزہ اس کے دل میں نہیں ہوگا؟ حوریں زیادہ افضل ہے یا اللہ زیادہ افضل ہے؟ سمجھ لو جنت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نام کی لذت قدیم ہے، غیر فانی ہے، خالق کی لذت ہے، جنت مخلوق ہے، حادث ہے، اس کے مقابلے میں سوائے اللہ کی کائنات میں کوئی قدیم نہیں ہے۔ واجب الوجود اور قدیم ذات صرف اللہ کی ہے۔ جنہوں نے یہ نقطہ پہچانا انہوں نے پھر اللہ کو پہلے مانگا، جنت کو بعد میں مانگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے عارف باللہ؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک رضاک، یہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیے، آپ کی خوشی مانگتا ہوں۔ والجنہ، اور جنت میں کو بعد میں مانگتا ہوں، کیونکہ آپ جس سے خوش ہوں گے اس کو جنت ہی میں رکھیں گے۔ تو آپ جس سے خوش ہوں گے جہاں رکھیں گے ہم وہ محل بھی مانگتے ہیں۔ اور دوزخ، اللہ میں نیسلو کا اعوذ بک من سخط کا، اے خدا تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ جہنم کا ڈنڈا بعد میں ہے، سب سے زیادہ عذاب آپ کا ناراض ہو جانا ہے۔ اعوذ بک من سخط کا، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ والنار، اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، درجہ ثانوی ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہیں وہ جہنم سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہیں وہ جنت سے زیادہ اللہ کو خوش کرنا اہم سمجھتے ہیں۔ کس طرح میں اپنے درد دل کو آپ کے دل میں اتار دوں؟ پھر جملہ سن لیجئے، جو خدا کے عاشق ہیں، یہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اختر نے سیکھا ہے کہ جو اللہ کے عاشق ہیں وہ اللہ کو خوش کرنا جنت سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے عاشق ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اور ناخوشی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ دوزخ سے زیادہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی رضا کو درجہ اولی رکھا اور جنت کو درجہ ثانوی رکھا، ناراضگی سے بچنا درجہ اولی رکھا اور دوزخ کو درجہ ثانوی رکھا۔ تو ولی اللہ بننے کا 5 نسخہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو بنیادی چیز ہے صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، ولی اللہ بننے کا اتنا بنیادی نسخہ ہے کہ قرآن پاک مکمل نازل نہیں ہوا، آج مکمل نازل ہے۔ قرآن پاک آج مکمل ہے یا نہیں؟ مگر کوئی صحابی ہو سکتا ہے کتاب اللہ سے؟ کتاب اللہ کی عظمتیں سر آنکھوں پر، کتاب اللہ کی عظمتیں سر آنکھوں پر، لیکن صحبت رسول اللہ کی اہمیت کو دیکھو کہ جو آج کتاب اللہ کا مفسر ہو جائے، اس کی تفسیر سارے عالم میں پڑھی جائے،
لیکن صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحبت رسول کو نہیں پایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کی اہمیت ایسی اہمیت ہے جس کی مثال نہیں۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جس کی نظر سے ٹچ ہو گئی صحابی ہو گیا حالت ایمان میں۔ اب ہر شخص کی صلاحیت ہے، سب سے زیادہ عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شیخ پر زیادہ آج بھی عاشق ہوگا عملاً، خالی محبت جذباتیہ نہیں، عملاً آج بھی اس کا درجہ اور مریدوں سے بڑھ جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، مجھے کائنات میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہیں، نیک بیوی، کائنات میں سب سے زیادہ پیاری نیک بیوی، عطر خوشبو، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3 چیزیں۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، بیوی کو نہیں بنایا، عطر کو نہیں بنایا، کیونکہ آنکھ کی ٹھنڈک وہ ہو جو ہمیشہ رہے۔ بیوی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہمیشہ رہتا ہے ازل سے ابد تک۔ بتاؤ بھائی کس کو آنکھ کی ٹھنڈک بناؤ گے؟ پائیدار، مضبوط، غیر فانی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ کو 3 چیزیں کائنات میں عزیز تر ہیں، محبوب تر ہیں، مجھ کو بھی 3 چیزیں محبوب تر ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے تجھ کو 3 چیزیں؟ عرض کیا النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا پوری کائنات میں سب سے پیاری چیز ہے۔ النظر الیک والجلوس بین یدیک، اور آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لینا مجھے ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، والجلوس بین یدیک، اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ لینا، اور وانفاق مالی علیک، اور اپنا مال آپ پر جب خرچ کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ صدیق نے قیامت تک کے لیے مربی اور شیخ کا حق بتا دیا۔ تو پہلا بنیادی سمجھ لیجئے، غار حرا میں جب اقرا بسمک نازل ہوئی، ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، اس وقت جو ایمان لائے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں ان صحابہ سے بڑھ گئے۔ جب پورا قرآن نازل ہو گیا پھر جو ایمان لائے، دیکھ لو کتاب اللہ کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، لیکن صحبت رسول اللہ کی بھی اہمیت کو دیکھ لو کہ ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، اقرا بسم ربک نازل ہوا۔ سارے مذاہب، یعنی آنکھیں کھول کے سنو، ان کو جگاؤ۔ کیا کر رہے ہو تم؟ میرے سامنے بیٹھے، اٹھو ادھر، اٹھ کے ادھر بیٹھو، کونے پہ جاؤ، پیچھے بیٹھو، پیچھے۔ میں آہو فغاں درد دل پیش کر رہا ہوں، یہ بحر اٹلانٹک میں غرق ہے۔ رات بھر جاگنا بھی جائز نہیں۔ سن لو، جب شیخ کے پاس جاؤ خوب سو کر کے جاؤ، کیونکہ اس کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس دن رات کو مت زیادہ جاگو۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب سن لو، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو سنیے، جس وقت اقرا بسمک ربک نازل ہوئی، اقرا بسم ربک، چھوٹی سی آیت نازل ہوئی، توریت منسوخ ہو گئے، ساری آسمانی کتابیں منسوخ، توریت، انجیل، زبور سب ختم۔ حالانکہ ابھی پورا قرآن مکمل نازل نہیں ہوا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو پڑھ کر رویا کرتے تھے، یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، وہ یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا۔ کتب خانے چند ملت بشست، سارے کتب خانے منسوخ کر دیے گئے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، توریت، انجیل، زبور سب کے ختم۔ یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، وہ یتیم جس پر ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا۔ کتب خانے چند ملت بشست، سارے کتب خانے، مذاہب، توریت منسوخ، انجیل منسوخ، زبور منسوخ۔ اس وقت جو ایمان لائے، صحبت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ان کا کیا درجہ ہوا؟ بتاؤ، بعد جب مکمل قرآن نازل ہوا اس وقت جو ایمان لائے ان کا درجہ پیچھے ہو گیا؟ نہیں۔ صحبت جو زیادہ اٹھاتا ہے اس کا ایمان یقین، اس کے اندر شان خاص ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ خود صحبت اٹھانے والے کو پتہ چلتا ہے۔ کاغا سے ہر سکی وہ کرت نہ لاگی بار، ایک بزرگ تھے، بھیکا شاہ نام تھا ان کا، بھیکا شاہ،
اپنے شیخ کی برکت سے جب صاحب نسبت ولی اللہ ہو گئے اور گندے گندے تقاضوں سے نجات پا گئے، گناہوں میں منہ سیاہ کرنے کی تمام چیزیں چھوڑ کر تقویٰ کے نور سے چہرہ اجالا ہو گیا، تو فرمایا بھیکھا معالی پرواریاں، معالی پرواریاں، اے ان کا بھیکھا شاہ لقب تھا، اے بھیکھا شاہ ابو المعالی پر دن میں 100 بار جان کو قربان کرتا ہوں، بھیکھا معالی پرواریاں دن میں 100 بار، اے بھیکھا میں اپنے شیخ مرشد شاہ ابو المعالی پر دن میں 100 دفعے اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، کوا تھا گوگ تلاش کرتا تھا، لونڈوں کو تلاش کرتا تھا، لڑکیوں کے چکر میں تھا، گندگی خبیث پیخانے کھانے کے لیے، کاغا سے ہنس کیو، اب کوا نہیں رہا، اب صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں، موتی کھاتا ہوں اللہ کے ذکر کا۔ کاغا سے ہنس کیو، کاغا مانے کوا، کوا سے آپ نے ہنس چڑیا بنا دیا، اور کرت نہ لاگی بار، اور کرنے میں دیر بھی نہیں لگی۔ یہ مثالیں جو میں نے پیش کی ہیں سوچ لو۔ تو آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں، سب سے بنیادی چیز صحبت ہے، جس کی اہمیت بتا دی، اس سے زیادہ میں کیا اہمیت بتا سکتا ہوں کہ قرآن کی ابتدائی آیت نازل ہوتے ہی صحبت والے بڑھ گئے، اور بعد قرآن مکمل نازل ہونے کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ متاخرین میں ہو گیا، سابقون الاولون وہ لوگ ہو گئے۔ اور آج بھی قرآن مکمل موجود ہے، میں اپنے تراجم اور میں اپنے تفاسیر کے، لیکن کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ اس سے قیمت لگاؤ صحبت کیا چیز۔ نمبر 2، صحبت کے ساتھ جو شیخ بتا دے اللہ والے، اس ذکر کو ہمیشہ کرتے رہو۔ پہلے نسخے کا نام کیا ہے؟ اہل اللہ کی مصاحبت یعنی صحبت۔ دوسرے کا نام ذکر اللہ کی مداومت۔ اگر کوئی شخص استاد کے پاس رہتا ہے پہلوان، لیکن اکھاڑے میں داؤں پیچ سیکھتا ہے، مگر پہلوان کہتا ہے تھوڑا سا گھر پر بادام کھا کر دودھ پی لیا کرو، وہ کہتا ہے یہ سب نہیں ہوگا، آپ کی صحبت میں رہوں گا، یہ کشتی میں ہار جائے گا۔ داؤں پیچ تو جانتا ہے مگر اتنا کمزور رہے گا کہ دوسرا مخالف اس کو جیت کر دے گا۔ تو جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، اللہ کے ذکر سے محروم ہیں یا اپنے کو محروم رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی نفس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہارتے رہیں گے، شیخ کی صحبت میں رہ کر کے بھی نسبت میں اللہ سے محروم رہیں گے۔ اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کی مداومت رکھو، کتنا ہی کام ہو مالک کا ذکر مت چھوڑو۔ مقصود خانقاہ ہے اللہ، مقصود خانقاہ ہے اللہ۔ جب ذکر ہی نہیں مالک کا کیا تو کیا ہے پھر خانقاہ؟ تو پھر خامخواہ ہے، خامخواہ۔ 2 نسخہ ہو گیا بھائی، اس کو ابھی آپ کو دیں گے ہم، یہ چھپا ہوا رکھا ہے، آپ کو مفت کی پلا دوں گا۔ غالب تو قرض کی لے کر پیتا تھا، کہتا ہے قرض کی پیتے ہیں ہم، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، لیکن ہم آپ کو یہ شعر کہلوائیں گے، مفت کی پیتے ہیں ہم لیکن سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری مفت خوری، مفت نوشی، ایک دن آپ کو مفت میں ملے گا انشاءاللہ۔ یہی نسخہ یہ رکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، 1000۔ نمبر 2 کیا؟ پہلا کیا ہے بھائی جلدی بتاؤ؟ اہل اللہ کی صحبت۔ نمبر 2 مصاحبت کا ہو وزن، ذکر اللہ کی مداومت۔ نمبر 3 گناہوں سے محافظت یعنی حفاظت۔ اب آپ کہیں صاحب یہ مشکل کام ہے، ذکر جتنا کہو بتا، گناہ نہ چھوڑواؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی گناہ چھوڑنے کو فرمایا، لا الہ پہلے ہی اللہ بعد میں، اور فرمایا تقویٰ کے بغیر ولی اللہ تم نہیں ہو سکتے ہو۔ ہمارا عطر تو جب خوشبودار معلوم ہوگا تمہیں اور دوسرے امت کو، دوسرے بندوں کو، جب تم نہا دھو کے عطر لگاؤ گے۔ اللہ کا عطر جب کام دے گا جب لا الہ کا آپ کا مکمل ہو، پھر ایک اللہ بھی آپ کو سارے عالم میں جدھر سے گزرو گے خوشبو تمہاری پھیل جائے گی، لوگ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ کوئی صاحب نسبت جا رہا ہے ادھر سے۔ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم لیے گزر رہا ہے اللہ والا، کیا حال ہوگا اس کا۔ اس لیے دوستو گناہ خراب چیز ہے یا اچھی؟ تو خراب کام چھوڑنے سے کیوں تاخیر کرے بھائی؟ خراب کام چھوڑنے میں جلدی کرنا چاہیے یا دیر؟ دیکھ لو آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں، اب اگر جلدی نہ چھوڑا تو آپ اپنی گردی سمجھ لو، پھر وہ گردی میں مبتلا ہو جائے گا۔ میمنی زبان ہے یہ، کہتے ہیں آج کل بڑی گردی ہے، یعنی کڑکی ہے تجارت میں، گردی اس کا نام ہے۔ کئی نسخہ ہو گیا؟ 3 گناہ سے اس لیے بھی بچو کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ خدا کے عاشقوں کو
اگر جہنم بھی اللہ نہ پیدا کرتا تو اس شرم آیا سے کہ میرا محسن، میرا پیدا کرنے والا، میری آنکھوں میں روشنی دینے والا، ماں سے ہمیں غیر اندھا آنکھ والا پیدا کرنے والا ناراض ہوگا کہ تم نے آنکھیں میری دی ہوئی کہاں استعمال کی، میری مرضی کے خلاف کیوں دیکھتے ہو؟ ان حرام لذتوں سے تمہیں چین نہیں ملے گا، رات بھر تڑپو گے، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر، رات بھر تڑپو گے، ہائے کیسی تھی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جیسی بھی ہو تمہیں حلال کی کر لو، شادی کر لو حلال کی، اگر حلال کی شادی نہیں کر سکتے ہو تو حرام کے چکر میں مت پڑو، صبر سے رہو، اللہ کے نام پر فدا رہو، جو اللہ کے نام پر فدا ہوتا ہے وہ بادشاہت بلا الیکشن دیتا ہے، لیلائے کائنات بغیر ناز لیلا کے دیتا ہے، لذت لیلائے کائنات بغیر ناز لیلائے کائنات دیتا ہے، کیونکہ وہ خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ میں مفت کی آپ کو سب کچھ دے رہا ہوں، مگر تعجب ہے اس ظالم کو جو مفت کی بھی نہ پیے۔ میں خدے خانقاہ امدادیہ سے امداد مل رہی ہے اور جو امداد بھی نہ لے پھر کیا ہوگا اس کا حال؟ تو تین باتیں ہو گئی، اہل اللہ کی مصاحبت، ذکر اللہ کی مداومت، تیسرا گناہوں سے محافظت۔ جلدی کوشش کرو، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کس حالت میں جاؤ گے بتاؤ؟ اسی گناہ میں اٹھایا جائے گا۔ نمبر 4، اور جب کبھی نفس کہے دیر سے توبہ کریں گے تو فوراً اس کو یہ شعر سنا دو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ پھر سن لو، غور سے سنو، یاد کر لو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ ہر عمر میں موت ہے، قبرستانوں میں دیکھ لو، کوئی ایسی عمر نہیں جس میں کوئی مردہ نہ لیٹا ہو، نئے پیداوار بچوں سے لے کر بڈھے تک، جوانی ادھیڑ سب لیٹے ہوئے۔ چوتھا نمبر کیا ہے؟ اسباب گناہ سے مباعدت، اسباب گناہ سے دوری، کیونکہ گناہوں کے اسباب کے ساتھ جو رہے گا، جو حسینوں کو تاک جھانک کرے گا، وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ کم سے کم سینے کی خیانت تو ہو ہی جائے گی، پھر آنکھوں کی خیانت بھی ہو جائے گی، پھر ایک دن میگنٹ اس کو کھینچ لے گا، جیسے کہ برمودا سمندر میں ایک علاقہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ برمودا، ٹائیگر ہے نا، ٹائیگر ہے، وہ شیر ہے۔ برمودا ایک سمندر کا حصہ ہے بحر اٹلانٹک کے پاس، اگر 50,000 فٹ پر بھی جہاز چاہتا ہے نگل لیتا ہے۔ آج تک پتہ نہیں چلا کتنے جہاز وہاں غرق ہو گئے۔ اب انٹرنیشنل قانون بن گیا کہ ادھر سے کوئی جہاز نہ گزرے۔ تو یہ حسن بھی برمودا سے کم نہیں ہے، بڑے بڑوں کو نمرودہ بنا دیتا۔ نمرود سمجھتے ہو؟ نمرود سرکش، حسن کا برمودا اچھے داڑھی والوں کو ذرا سی دیر میں نمرودہ کرتا ہے۔ اور ذرا نوٹ کر لو دماغ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ہر نسخے پر دلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلے نسخے کی دلیل کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین۔ دوسرے نسخے کی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تیسرے نسخے کی ہے فَلَا تَقْرَبُوهَا، اتقوا اللہ، گناہوں سے بچو۔ چوتھے نسخے کی ہے فَلَا تَقْرَبُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہ رہو، کسی عورت کو مت پیے رکھو، مت آپریٹر رکھو، ورنہ خیریت نہیں ہے۔ کچھ دن تو دل پاک رہے گا، لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ننگا تار مت چھو، گو ابھی اس میں کرنٹ نہیں ہے، کرنٹ آتے کیا دیر لگتی ہے جناب۔ پاور ہاؤس سے کرنٹ آیا، مر گئے، اس کو پیار کر رہے تھے۔ اس وقت تو کرنٹ نہیں ہے، ابھی تو دل میں کوئی خیال وسوسہ اور کوئی گندا خیال ہمیں تو نہیں آتا، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ بعض مرید ایسے بھی ہیں بدھو، وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی خیال بھی نہیں آتا، آپ خامخواہ منع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کرنٹ ابھی نہیں ہے، آ سکتا ہے، ننگا تار مت چھو، ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس سے کرنٹ آ جائے۔ بالکل پاک دل ذرا سی دیر میں ناپاک ہو کر کے اب بالکل سب کچھ کر گئے، ذرا سی دیر میں منٹوں میں لاڈ منٹو بنا دیتا ہے شیطان۔ اس لیے اسباب گناہ سے مبادت، جو چاہے کہ میں تقوی سے رہوں، گناہوں کے اسباب سے دور رہو، اہل نمک سے بھی دور رہو، بس دیکھو بھی مت۔ یہ دنیاوی نمک جو ہے اگر دیکھ لو تو ہائی بلڈ پریشر بڑھتا نہیں ہے، دیکھنے سے چکھنے سے بڑھتا ہے، لیکن یہ حسین جو ہیں ان کا نمک، ان کو دیکھنا بھی حرام،
देखने से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जो नमक की देखने से भी हाई ब्लड प्रेशर पैदा कर दे, वो नमक उस नमक से ज्यादा खतरनाक है जो खाने से बढ़े और देखने से न बढ़े। बोलिए, है ना खतरनाक? दोनों नमक में मैंने फर्क बता दिया। जिस्मानी हाई ब्लड प्रेशर के नमक को देखने से बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बस चखो मत। लेकिन ये नमकीन जो चेहरे हैं, इनको देखने से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और आंखों का जिना हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो औरतों को देखते हैं आंखों से जिना करते हैं, और आंखें अगर औरतें देखती हैं तो औरतों का भी जिना है वो। ये न समझें कि मर्दों के लिए है। औरतों को चाहिए कि पर्दे से रहना चाहिए, चेहरा और आंख पर भी पर्दा हो, चाहे आंखों में जाली लगी हो। बाजी औरतें समझती हैं चेहरे का पर्दा नहीं है। सारे उलमा लिखते हैं कि असल तो फितना चेहरे ही से होता है भाई। क्या सबब हो गया भाई? 4 है, याद हो गया। नंबर 5 क्या है? इत्तिबाए सुन्नत पर इस्तिकामत। इत्तिबाए सुन्नत पर इस्तिकामत। सुन्नत के खिलाफ जिंदगी होगी तो समझ लो गुनाह से बचने के बावजूद वली अल्लाह नहीं होगा। इसलिए कि सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर मेरा महबूब बनना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरे महबूब की चाल पर चलो, उनकी चलन अख्तियार करो। जिंदगी महबूब हो जाती है जब सुन्नत पर चलता है। ये चीजें जो हैं, ये सबसे आखिर में तकवा भी सुन्नत है, मगर सुन्नत सबको घेरे हुए है। सुन्नत एक जामे लफ्ज है जो गुनाह से बचने पर भी जामे है, नेक अमल करने पर भी जामे है, अल्लाह का हक अदा करने पर भी जामे है, मखलूक का हक अदा करने पर भी जामे है। पूरा दीन इत्तिबा सुन्नत में पोशीदा है। अब मेरा शेर सुनिए, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। इस फकीर का शेर है, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जिस दिन ये यकीन हो जाए कि हम अल्लाह के बंदे हैं और गाल भी बंदा है, फिर देखो गाल कैसे फारिगुल बाल रह सकता है। यकीन कर लो कि हम सर से पैर तक बंदे हैं, लिहाजा गाल भी बंदा है, उस पर दाढ़ियां रख लो अल्लाह का हुक्म समझकर। कान भी बंदा है, गाना मत सुनो। जबान भी बंदा है, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो। आंख भी बंदा है, इससे गलत जगह मत देखो। 5 बातें हो गई ना भाई, अब आपको मिल जाएगी। इसको याद कर लेना, अपने बाल बच्चों को जाकर अपने घर वालों को भी सुना देना। इन 5 उसूलों पर अमल की बरकत से 3 नेमतें अता होगी। विलायत अता हो जाएगी, विलायत बाकी रहेगी और तरक्की भी करती रहेगी। जिसको अख्तर ने इस अंदाज से लिखा है, इन 5 उसूलों पर अमल की बरकत से अताए निस्बत, बकाए निस्बत, इर्तिकाए निस्बत इंशाअल्लाह ताला नसीब होगी। निस्बत बमाने विलायत है, मगर सूफियों की इस्तिलाह में साहिब निस्बत कहते हैं उस वली अल्लाह को जिसको की निस्बत अता हो जाए। फिर उन साहिब निस्बत की 2 किस्में हैं, एक वो जो वली अल्लाह बन गया लेकिन वली बना नहीं सकता, एक साहिब निस्बत मुतादिया होता है जो खुद भी जलता है चिराग उसका और दूसरे चिरागों को भी रोशन कर देता है। इसका नाम है मुस्लिह। तो सालेह भी वली है मगर मुस्लिह नहीं होते बात सालेहीन। लिहाजा उस मुर्शिद को तलाश करो जो सालेह भी हो, दूसरों को मुस्लिह बना सकता हो, जो वली अल्लाह बन जाए और वली साजी भी जानता हो, अल्लाह का दोस्त भी बन जाए और अल्लाह के उन बंदों को जो दोस्त नहीं है उनको दोस्ती में ढाल दे, सांचे में, अल्लाह के औलिया के सांचे में डाल दे। उसके पास सांचा हो, सांचे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? डाई। डाई, वाह वाह वाह, क्या उम्दा लफ्ज़ याद है, डाई। उसके पास औलिया अल्लाह की डाई हो, जो उनकी खानखान में गया उस डाई में फंसाई और उसको बनाई, औलिया अल्लाह बनाई, बस। अब इसको तकसीम कर दो भाई, पहले दुआ कर लो। लाओ, कहाँ है पर्चे? हाँ, चंद मसला बताना है 1 मिनट में। नंबर 1 कि नमाज के बाद जब इमाम सलाम फेर दे तो सब मिल करके दुआ मांगना वाजिब नहीं है। नमाज इमाम का मुख्तदी का ताल्लुक खत्म हो जाता है, जिसका दिल चाहे बैठे। अगर किसी को जरूरत है इस्तिंजा करने की या कहीं जाना है तो फौरन चले जाओ। जैसे अरब में मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में नमाज कैसे होती है, बाज़ लोगों को इस्तिंजा लगा हुआ है मगर वो एतकादन समझते हैं कि बैठना जरूरी है, जब तक इमाम दुआ ना मांगे जाना जायज नहीं। मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल जायज है। लिहाजा जिस वक्त दिल चाहे, जिस वक्त कोई जरूरत हो, सफर करना हो, इस्तिंजा लगा हो, चले जाओ। और अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, दुआ मांग लो। नंबर 2, ताइब की आवाज से
اور اس قسم کے طائب جیسے لوگوں کی آواز سے خواتین کے بارے میں ایک مسئلہ نظر سے گزرا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قافلہ جا رہا تھا، کچھ بدو عرب کے گا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا چونکہ عورتیں بھی ہیں، یہ شیشے ہیں، شیشے ٹوٹ جائیں گے، لہذا اب جو ہے جنہوں نے پہلے سن لیا مزے پا لیا توبہ کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ آئندہ سے وہاں سنایا جائے گا اور بٹن بھی بند کر دیا جائے گا تاکہ خواتین تک آواز نہ جائے۔ اب کوئی کوے والی آواز کا شاعر مل جائے گا، کوے والی نزاکت نہ ہو تو وہ ہے ہمارے پاس اثر صاحب طائب کے بھائی، وہ پردے والا شعر سنا دیں گے کبھی کبھی۔ اب چلیے آگے، جو عورتیں حج عمرہ کرنے جاتی ہیں وہ اس احرام کو جو ایک رومال باندھتی ہیں وہ احرام نہیں ہے، احرام کھول کر ان کو وضو کرنا پڑے گا، مسح کرنا پڑے گا، اس کو احرام نہ سمجھیں، خالی بالوں کی حفاظت ہے، اور حالت احرام پر ملتزم پر نہ جائیں، حجر اسود کا بوسہ نہ دیں کیونکہ وہاں عطر لگا ہوتا ہے، حالت احرام میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ عورتیں برقع پہنے تو چہرے پر بھی نقاب ہو۔ میرے ہاتھ میں جو پرچہ ہے اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اللہ سب کی قبول کر لے، سب کا دکھ، سب کی حاجت پوری کر دے، سب کا دکھ اور پریشانی، اور جنہوں نے نہیں پرچہ دیا اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں اور جتنے اندر آئی ہوئی ہیں خواتین، کہ اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما اور ہم سب کی تمام پریشانیوں کو اور غموں کو اور دکھ کو سکھ سے اور عافیت سے اور خوشیوں سے تبدیل فرما دے، اور کراچی کو، سارے ملک کو، سارے عالم اسلام کو امن عافیت دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔